ویلکم بیک۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن تہران نے کچھ غلط کیا تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ویسٹ پام بیچ فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ایران سے متعلق بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس بات کا خدشہ ہے امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دے۔ ایران کی سمندری ناکہ بندی دوستانہ ہے، اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا۔ Well, with regard to Iran, again, they want to make a deal. Restart military strikes on targets. Well, I don't want to say that. Misbehave if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. ایران نے امریکہ کے 9 نکات کے جواب میں 14 نکات پیش کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی ہیں۔ ایٹمی مذاکرات سے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے، ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبات شامل۔ جنگ بندی میں توسیع نہیں، جنگ مستقل ختم کریں۔ ایران نے امریکہ کے 9 نکات کے جواب میں 14 نکات پیش کر دیے۔ ایران کی نئی تجاویز میں تمام مسائل 30 دن میں حل کرنے پر زور دیا گیا۔ پابندیاں ختم کرنے اور منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی گئیں۔ خطے سے امریکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا گیا، مستقبل میں حملہ نہ کرنے کی ضمانت دینے اور امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ ایران نے نئی تجاویز میں کہا جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کی جائے۔ 14 نکاتی تجاویز میں آبنائے ہرمز کے لیے نئے سیکیورٹی نظام کی بھی پیشکش کی، ہرمز کو کھولنے اور تیل کی ترسیل بحال کرنے پر زور دیا۔ ایران کا کہنا ہے معاہدہ طے پا گیا تو جوہری پروگرام پر مزید 1 ماہ کے دوران مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن لگتا نہیں یہ قابل قبول ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا وہ ایران کی تازہ تجویز پر غور کریں گے لیکن ان کی منظوری ممکن نہیں۔ ایران نے 47 سال کے دوران دنیا اور انسانیت کے ساتھ جو رویہ اپنایا، ایسی صورتحال میں ان تجاویز کا مناسب حل سامنے آنا ممکن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بے وقوفیاں اور عجیب و غریب حرکات موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہیں۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر علی اکبر ولایتی نے ایکس پر لکھا کہ جرمنی سے امریکی فوج کا انخلا، نیٹو کی کمزوری، امریکی جنگی جہازوں میں بار بار ہونے والی تکنیکی خرابیاں وائٹ ہاؤس کا فریب ٹوٹنے کی نشانیاں ہیں۔ ایران کو قحط کی دھمکیاں دینے والا ٹرمپ عالمی معیشت سے لا علم ہے۔ دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کا راستہ آبنائے ہرمز سے ہی گزرتا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کوئی جیک اسپیرو کی فلم نہیں، دنیا کی معاشی شہرت سے کھیلنے والا خود کو ایسی بند گلی میں پائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے عمانی وزیر خارجہ کو جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور بتایا ان کوششوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن ہے۔ عباس عراقچی نے جرمن ہم منصب سے بھی بات کی، خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے معاملات بھی زیر غور آئے۔ جرمن وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کیا اور ایران پر زور دیا وہ ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے۔ اس معاملے پر جرمنی اور امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ صحافیوں اور میڈیا اداروں نے حقائق سامنے لانے اور عوام کو باخبر رکھنے کے لیے مثالی قربانیاں دی ہیں۔ پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمن اور پی ایف یو جے پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ بیان۔ دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ صحافیوں کی سلامتی سے متعلق صورتحال پر بھی گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ دنیا بھر کے صحافیوں اور میڈیا اداروں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ معلومات کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر میڈیا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشترکہ بیان میں کہا صحافت کے لیے گزشتہ سال انتہائی مشکل اور چیلنجنگ ثابت ہوا۔ ترقی پذیر کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی میڈیا پر پابندیاں اور قدغنیں لگائی جاتی رہی۔ شورش زدہ ملکوں میں صحافیوں کو شدید خطرات اور حملوں کا سامنا رہا۔ کمیٹی نے کہا کہ افغانستان میڈیا کو مسلسل پابندیوں کا سامنا رہا، وہاں بھی صحافت کو چیلنج درپیش رہے۔ فرانس میں احتجاج کی کوریج کے دوران سیکیورٹی اداروں سے کشیدگی میں صحافیوں کو رکاوٹوں کا سامنا رہا۔
امریکہ میں حکومت اور صدارتی سطح پر میڈیا کے ساتھ آمرانہ سوچ کا رویہ آزاد صحافت کے لیے غیر یقینی فضا پیدا کرتا ہے۔ کمیٹی نے بتایا کہ پاکستان میں بھی آزادی اظہار رائے کی صورتحال تسلی بخش نہیں رہی۔ کئی صحافیوں کا قتل، ہراساں کرنا، جھوٹے مقدموں میں گرفتاریاں اور تشدد رپورٹ ہوا۔ میڈیا پر دباؤ میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ میڈیا اداروں کو مختلف سطح پر کنٹرول اور من پسند ادارتی پالیسی کے لیے دباؤ کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی اشتہارات کو ادارتی کنٹرول کے حصول، اعلانیہ و غیر اعلانیہ سنسرشپ کے لیے بطور حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحافی اور میڈیا ادارے دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ عالمی معاشی دباؤ اور میڈیا انڈسٹری کو درپیش والی مشکلات نے بھی صحافیوں کو شدید متاثر کیا۔ ملازمتوں کا عدم تحفظ، تنخواہوں میں کمی اور پیشہ ورانہ مشکلات میں اضافہ ہوا۔ کمیٹی نے عزم ظاہر کیا آزادی اظہار رائے اور جمہوری اقدار کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ ایران کی نئی تجاویز، امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی پروگرام پر لچک کا مظاہرہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے یورینیم افزودگی کی حد 3.5% تک محدود کرنے کی تجویز دے دی۔ ایران کی افزودہ یورینیم کو بتدریج کم کرنے پر بھی رضامندی۔ نئی تجویز میں آبنہ ہرمز مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کی پیشکش بھی شامل ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ پابندیاں ختم کرے۔ ایران نے خطے سے امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ بھی واپس لے لیا۔ ایران خطے میں امریکی فوجی موجودگی میں کمی، آئندہ حملوں کے خلاف عالمی ضمانتیں مانگ رہا ہے۔ ایران کی نئی تجاویز، امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی پروگرام پر لچک کا مظاہرہ اور عرب میڈیا کے مطابق ایران کی افزودہ یورینیم کو بتدریج کم کرنے پر بھی رضامندی سامنے آئی۔ نئی تجویز میں آبنہ ہرمز مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کی پیشکش بھی شامل ہے اور ایران کا موقف ہے کہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ پابندیاں ختم کرے۔ ایران نے خطے سے امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ بھی واپس لے لیا ہے اور ایران خطے میں امریکی فوجی موجودگی میں کمی، آئندہ حملوں کے خلاف عالمی ضمانتیں مانگ رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔